بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وأما السائل فلا تنهر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل أرض من الأهوال مغترب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن ندعو به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الصلاة والسلام عليك ایک بار پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں قربان جائے پھر اپنے اصلاح پہ جنہوں نے کئی کئی ہزار بار پڑھا پھر بھی ایک ہی بار ہمیں ایک تھکا نہ کریں اور ہمارے بزرگوں نے تو جو ہے نا ہر انداز سے ہمارے سامنے باتیں رکھی کہ ہو سکتا ہے کسی کو اس انداز سے سمجھ نہیں آئی تو اس سے آ جائے تو کسی نے بڑا سونا لکھا تھا کہ دل یاد نہیں بنایا یہ تعریف ہے زبان اکھیاں بڑھیں سونے دے دیدار کسی بات کو امام علیہ وسلم نے لکھا فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے بدن میں دہن تمہارے یہ ہے ہی یہ ہم نے سمجھے اور یہ زبان جو ہے نا یہ غیروں کے قصیدے گانے کے لیے یہ زبان ہے ہی ان کے لیے کرو مدح یاد دو الرضا پڑھے اس بلا میں میری بلا ہے میں گدا ہوں اپنے قدیم کا میرا دین پا لینا ٹھیک ہے یہ زبان ہے ہی ان کے لیے ٹھیک ہے اس لیے کوشش کریں یا تو بالکل ہی تھکنا کبھی ٹھیک ہے یا تو بالکل ہی تھکنا میرے جو دادا شیخ ہیں حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو میرے دادا شیخ فرماتے کہ ایک دن حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے فرمانے لگے عبداللہ روز 10,000 بار اللہ وہ کہتے میں نے عرض کی حضور 10,000 سے بہت زیادہ ہے کہتے ہیں وہ فرمانے لگے عبداللہ تو 10,000 تو ڈر گیا میں تو کہیں لاکھ والی کہنا ہے اسی ٹھیک ہے یہ زندگی ہے اسی کا اللہ میں اکثر باپ سے کہتا ہوں ہمیں سڑک پہ 2 گھنٹے کھڑا کر دو ہم نہیں تھکے یہاں ہم تھک جاتے ہیں یہاں ہم تھک نہیں تھکنا خوب جو ہے نا خوب محنت خوب مشقت اخلاص کے ساتھ ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت نہیں ہے اگر محنت ہے تو پھر اخلاص نہیں ٹھیک ہے جب محنت اور اخلاص دونوں ملتے ہیں نا تو پھر بریلی شریف بن جاتا ہے پھر سرحدی شریف بنتا ہے پھر انیس شریف بنتا ہے ٹھیک ہے کہیں میں ہمارا تو روز کا کام ہے نا دیکھ رہے ہیں کہیں تو ہے ہی کچھ نہیں کہیں اگر ہے تو اخلاص نہیں ہے جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر ہی بغداد شریف بنتا ہے اس لیے آج رونق کی نہیں یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے بال بہت بڑھ چکے تھے تو کہتے میرے شیخ حضرت سیدنا سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سری سکتی
آپ فرمانے لگے جنید جاؤ جا کے بال کٹوا کے، تو کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے، آپ فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا جائے، اور اس کے جا کے نا سلام کرنے کے بعد میں نے کہا چچا پیسے کے لیے تو کاٹتا ہی ہے، آج اللہ کے لیے میرے بھی کاٹ دیں۔ آپ فرماتے وہ کسی کے بال میں کاٹ رہا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور مجھے بٹھا دیا اور رو پڑا اور کہنے لگا واقعاتاً پیسوں کے لیے بڑے کاٹے ہیں، پہلی بار اللہ کے لیے کسی کے کاٹا ہے۔ فرماتے اس نے میرا سر چوما اور اس نے میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، روتا رہا بال کاٹتا رہا۔ حضرت شیخ جنید فرماتے ہیں میں بیٹھا نیچے سوچ رہا تھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے پیسے دیے مجھے تو میں ضرور اس کو پیسے دوں گا۔ اب فرماتے ہیں وقت آیا میں شیخ بن گئے، مرید ہو گئے، اللہ نے بڑا دین بھی عطا فرمایا، اللہ نے دنیا بھی ساتھ عطا کر دی۔ تو اب فرماتے میں اس جو ہے نا حجام کی دکان پہ گیا، بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، تو آپ فرماتے میں نے اس کو یاد کروایا، میں نے کہا یاد کر تو نے ایک دفعہ اللہ کے لیے میرے بال کاٹا، میں نے تب بھی تہیہ کیا تھا کہ جب اللہ کبھی پیسے دے گا تو میں تجھے ضرور دوں گا، تو یہ میری طرف سے قبول کر لے۔ تو آپ فرماتے وہ آگے سے رو پڑا، رو کے مجھے کہتا ہے جنید تو اتنا بڑا شیخ بن گئے، تجھے چھوٹی سی بات کا بھی پتہ نہیں چلا، جو کام اللہ کے لیے کرے پھر اس کا اہل مخلوق سے نہیں دیتے۔ آج للہیت کا فقدان ہے، اور قربان جاؤں حضرت بڑا پھوک پھوک کے پیر رکھو، سوچو پاؤں رکھنے سے پہلے سوچو حضرت میری نیت کیا ہے، اور چلے کبھی ایک پیر ان کے لیے رکھو تو صحیح، دیکھو پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے قدموں میں اخلاص نہیں ہے، کوئی جا کا طالب ہے، کوئی مال کا طالب ہے، کوئی نام کا طالب ہے، کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے، وہ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا جو صرف انہیں کا طالب ہو۔ یہ میرے شیخ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، بھائی ہم کیا باہر کیا چکوال کیا لاہور کیا پوری دنیا سب کا صاحب وہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب کا صاحب وہی ہے۔ اور فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، پھر آگے کیا کہتے ہیں صاحب کا کوئی ایک ہے۔ سارے تو نہیں نا خادم حسین بات سکتے ہیں، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ بابا جی کو ایک بیان ہوئی، جب گرفتاری ہوئی نا آپ کو آپ کے گھر سے اٹھایا گیا، دھکیلا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، تو رونے کا مقام تھا، ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگیں بھی اس کی نہیں، اس کے ساتھ ہی ذلت امیز رویہ اختیار کیا جائے، داڑھی بھی سفید ہے، عالم دین بھی ہے، اور صرف عالم دین نہیں بالواسطہ بلا واسطہ تقریباً سیالکوٹ ملک پاکستان اور باہر جتنے بڑے بڑے نام ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے حضرت کے شاگرد ہی بنتے ہیں، اتنا حضرت نے ساری زندگی کام کیا۔ تو فرماتے وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا، وہ جو ساتھ آیا ہوا تھا نا سچو، وہ کہتے ہیں مجھے حیران ہو کے پوچھتا ہے مولوی جی تم تروندے ہیں تو رون دے بجائے سنڈے آنے آسان کیوں فرماتے میں نے اس کو جواب دیا میں تاں سنڈیا تو جنہوں خوش کرنی میں نے ترون دے ہیں وہ تنوں نہیں دیکھتا پیا، لیکن جنہوں نے میں تو ہویا جنڈیا میں میرے رہے ہیں خلاص نہیں خلاص لیکن اللہ کی قسم ہے جو بابا جی کے منہ سے سجدہ ہے سجدہ ہی نہیں کسی کو بڑا جو حضرت نور کی زبان سے سجا ہے وہ سج نہیں سکتا کسی کو۔ اللہ کا شکر ہے ہر محفل کا یہ نعرہ سنت کا نعرہ بن گیا، لیکن جو حضرت بابا جی نے منہ سجیا اور پھر یہ نہیں حضرت اس کو سادہ رکھا، اس کو بالکل سادہ رکھی، اور یہ نہیں ہے کہ بابا جی نے میری طرح پاڑی دی ہے، نہیں حضرت بابا نے حق بھی ادا کیا ہے، کوئی بھی ڈرے شرے کسی لالچ بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا، عہدے بھی نہ
بس انہیں لانا انہیں لانا رکھا ہے یہ الہیت نہیں ہے. صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر ایک بابیں اگر جس طرح حضرت فرما رہے ہیں نا لاہوری کے لیے، یعنی کہ جو بابوں کے پاس ہوتی ہیں جن کو مدینہ پاک سے ملی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو اینک ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ دکھاتی ہے، وہ بہت کچھ دکھاتی ہے. جو اندر کی اینک ہے نا جو مدینہ پاک سے عطا ہوتی ہے وہ پھر بہت اینکیں جو ان کے پاس تھی نا، بابے نے اپنی اینک کی رینج اور بڑھا ڈالی. چلو کہتے گلاب بھی جائے لیکن نہیں لبا ہے. پھر اینک بابے نے کی لیا. اب فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ کچھ سوکھا کام تو نہیں ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے. ان جیسا بھی آنا ہے حضرت جن کی تربیت تھی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی تھی. ان جیسا بھی کون ہے، لیکن دیکھو کتنا خلاف تھا. لکھا ہے کہ حضرت نے نا کوئی بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا. حضرت سیدنا سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے. ان کی تنقید برائے تنقید نہیں ہوا کرتی، ان کی تنقید برائے اصلاح ہوا کرتی. جب حضرت نے دیکھا نا تو آپ سے راہ نہیں گیا. اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں حضور یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، آپ تو سادگی تھی، یہ لباس آپ کو نہیں ساجرا. دیکھو حضرت کتنے بڑے لوگ تھے، کتنی باریک تھے. لکھا حضرت نے نا وہ جبہ کھول کے دکھایا تو نیچے حضرت نے بوری پہنی ہوئی تھی. حضرت اب آگے سے فرماتے ہیں سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. اخلاص لاؤ. جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو پھر جو ہے نا پھر کچھ اور ہی بنتا ہے. پہلی بات تو عمل میں، دوسری بات اگر عمل ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے. اخلاص لاؤ، جمع کرو، نکلو ہاتھ سے شروع ہو، لڑو اپنے آپ سے. دیکھ میں حضرت ہم نے بڑے آسان راستے ڈھونڈ لیے ہیں. میں اس دن ہمارے سیالکوٹ میں پروگرام تھا تو وہ سڑک سے لے کر نا تو مسجد تک وہ بچوں نے نا زمین کے اوپر وہ فرانس کے صدر اور ساتھ اسرائیل کے صدر کی تصویریں لگا رکھی. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ نے حضور نبی علیہ السلام سے اس طرح اپنی محبت اظہار کی ہے، لیکن حضرت صرف ان پہ پاؤں رکھ کے نہ کرو، کوئی ایک پیر اپنے آتے ہی تو رکھو. اصل میں آسان راستے ڈھونڈی ہے نا، وہ اپنے پہ بھی پاؤں رکھو، کو اپنے آپ سے بھی لڑو، وہ اپنی بھی خواہش مارو. کس دن کو کچھ اپنے آپ کو بھی تو کرو. اور حضرت کی بات تک بھی بنی. حضرت یہ تو جو شیخ تھے نا جنید، اب ذرا مرید کی بھی سنو. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ یہ حضرت جی کیونکہ ہم کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم میں یہ رنگ بھی نہیں ہے. جب بندہ کرتا ہے پھر بندہ اس مقام پہ آتا ہے، ضرور آتا ہے. جب بندہ تسلسل سے کرتا ہے نا اللہ 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 اللہ، پھر ایک وقت آتا ہے صادق پہ جب اس کا جی چاہتا ہے کہ زمانے گزر گئے اس کا نام جپتے ہوئے، اب کچھ ایسا بھی ہو کہ حجاب اٹھے اور دیدار یار ہو. یہ فطری عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن ہے. اور یہ نہیں کہ وہاں سلسلہ رک گیا، یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. اقبال نے بھی، چلو میں زیادہ نہیں صوفیاء کو کوٹ کروں گا، اقبال نے بھی لکھا. آپ بھی عرض کرتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیا. حضور بلے شاہ نے بھی لکھا. اب فرماتے ہیں کونگٹ چکنا سجنا میں ان شرما کانوں رکھنیاں میں ہیں. یہ آتا ہے سالکین کے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا، جب بندہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، حضور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب امام احمد رضا خان بھی وہاں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں وہ سورہ لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. یہ آتا ہے وقت کیونکہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے، اس لیے پھر ہم اس وقت سے بھی بڑے دور کھڑے ہیں. جب اللہ حلال کھاتا ہے بندے کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور پھر بندہ جب کر پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے میں. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب مجھ پہ بھی یہ کیفیت آئی نا تو فرماتے ہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے حضور کو نگاہ فرماؤ یہ فصل ہوئی.
تو فرماتے ہیں شیخ نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی. شیخ پھر خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی. کہتے شیخ پھر خاموش رہے. کہتے پھر میں سمجھ گیا. کہتے میں اٹھ کے آ گیا جو شیخ نے وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کو. فرماتے میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اور فرماتے ہیں ایک وسوسہ آیا، ایک خیال کیا آیا کہ اے ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے ہیں اس وسوسے نے اتنی قوت اختیار کر لی کہ مجھ سے وظیفہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے تصویر رکھی نیچے اور میں نے کہا خیال ہے نہیں آیا، کچھ ہے تو خیال آیا، چلو آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ٹیسٹ اس طرح کرنے کہ آپ جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. اور فرماتے اللہ کی کرنے کیا ہوئی، ایک بندہ 100 سونے کے سکے لے کے آ گئے. کہتے میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو آئے گا رکھنا دے تاکہ چیک کریں کہ اگر خیال آیا نا بخیل ہونے کا تو ایمی نہیں آیا. اور فرماتے میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور میں نکل کھڑا ہوا، باہر اگر کو ملتا ہے تو اس کو دوں. اور فرماتے اللہ کی کرنی کیا دیکھتا ہوں کہ حجام کی دکان پہ بیٹھے نا میرے شیخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر اور کون ہے؟ انہیں شیخ کو پیش کرتا ہوں جا کے. کہتے ہیں میں حضرت خدمت اور جا کے اس کی حضور یہ 100 سونے کے سکے ہیں ان کو قبول فرما لیں. کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، وہ اتنے محتاط لوگ تھے. کہتے ہیں آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ نے نا مجھے آنکھ اور سر سے اشارہ کیا یہ پیسے نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 100 سونے کے سکے ہیں، وہ حضرت فرما رہے ہیں نائی کو دے دے اتنی بڑی رقم. تو کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید حضرت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں، اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ نائی کو دے دے. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت تو چاندی کا ایک سکہ ہے، یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں 100 سونے کے سکے اس کو دے دو. تو آپ فرماتے شیخ مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر ہم نے پھر ایمی تو نہیں کہا تھا تو بخیل ہے، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو کہتا ہے محبوب سے وصل ہو، یہ وصل والی باتیں ابھی بڑی دور ہے. اب فرماتے میں وہاں سے نکلا اور میں نے وہ 100 سونے کے سکے پانی میں پھینک دیے اور جا کے پھر اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں. ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی اپنے آپ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے. نکلو حضرت اور آؤ چلیے سارے مدینہ پاک کر رہے ہیں، آؤ ٹور پہیے آؤ چلیے نکلیے جتنے جتنے پھنسے دیا آؤ سارے مدینہ پاک چلیے. ترنت سید میرے سیدی میرے پردادا شاہ کا ہی شعر ہے، آپ فرمایا کرتے تھے وہ مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی، روز ایک پیر پوٹ مدینہ پاک کا پوٹتے صحیح نہ مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی، کچھ نہ کچھ بن جاسی اور کچھ نہ کوئی نہیں ہوئے گا. اور تو راستے میں مر گیا کل بردے قیامت اٹھایا تو اسی حال میں جائے گا نا. یہ مدینہ جا رہا تھا ہے، یہ مدینہ جا رہا تھا، نہیں پہنچا وہ کھڑی بات ہے، جہاں مدینہ ہی رہا تھا نہیں پہنچا وہ کھڑی بات. لیکن اے نہ ہے تو کتے یورپ آ جانا مر دے نہ مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی. آواز نکلیے نہ کمچ اور محنت کریں. یہ میرے پردادا یہ میرے جو دادا شاید ہے نا یہ 7ویں پشت تھی حضرت، ولایت میں بھی اور حکمت میں بھی. اللہ کی قرآن تھے کہ 7ویں پہ آ کے اینڈ ہو گیا ہے. آگے میرے دادا شاید آپ کی سلبی اولاد کوئی نہیں تھی. اب جو میرے پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے روحانی بیٹے تھے. 7ویں پشت پہ آ کے اینڈ ہو گیا. پیچھے ولایت بھی تھی حکمت بھی تھی. وہ میرے جو میرے پردادا شیخ ہیں ان کے والد گرامی وہ بڑے سادے بابے تھے حضرت، سادگی میں انہوں نے وقت گزارا. وہ ان کی ایک کٹیا تھی اسی میں وہ رہتے تھے حضرت، اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا. رنگ ہے نا بابوں کے حضرت، جسے چاہے مست پھرائے تو جسے چاہے ہوش میں لائے تو. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ خادمی یہ مصباحی قبلہ رضوی صاحب بلا یہ اپنا کوئی رنگ نہیں، یہ مالک کی مرضی ہے. جس کو چاہے جنید بغدادی بنا دے، جس کو چاہے بہلول دانا بنا دے، یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ مالک کے رنگ ہے، جس کو جو چاہے رنگ عطا کرے. جسے چاہے مست پھرائے تو جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی
تیری شان جل جلالہ ہے. ہاں یہ اپنے نہیں رنگ ہوتے, یہ اسی کے رنگ ہیں. جس کو جو چاہے سو عطا کرے, جس کو چاہے خادم حسین بنا دے, جس کو چاہے امیر اہل سنت بنا دے. یہ رنگ اسی کے ہیں. ہمارا تو کام صدا دینا ہے, ہمارا کام تو جھولی پھیلانا ہے, باقی اس کی مرضی ہے. جے چاہیں تے راجاں دے نوں تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کو در در خیر منگائیں. میرے قبلہ رضوی صاحب ہمارے نا ایس ایچ او تھے کبھی, میں نے ان کو ایس ایچ او کی وردی میں نہیں دیکھا, صرف ان کی تصویریں دیکھی ہیں. کبھی وہ ایس ایچ او ہوا کرتے تھے, پھر اللہ نے فقیری عطا کر. میں نے ایک دن سے پوچھا نا حضور یہ فقیری کی میں لاؤ گئی, ساڑھا دے رہا کا کھڑی دے لمبا بھی نہیں ہے, تھانوں کی میں لاؤ گئی. یہ مجھے فرمانے لگے کہ میں ایس ایچ او تھا اپنے علاقے کا, تو میرے گھر کے ساتھ نا ایک بابا جی رہتے تھے, چھوٹا سا مکان, وہاں انہوں نے بیٹھ کے لوگوں کو دم پڑھنا کرنا. کہتے میں نے جب بھی آنا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے بابے کو 10 گالیاں دیں, اور قاضب اور فلاں اور فلاں اور فلاں. جس دن تو مر گیا نا میں نے تیری لاش کو رسی ڈال کے نا میں نے یہ درخت پہ لٹکا دیا. میں نے روز اس کو 10 گالیاں دے کے اپنے گھر. کہتے بابا جی نے مسکرا دینا, فقر اوکھا کام ہے, بڑا اوکھا فقر ہے, بابا جی نے مسکرا دینا. کہتے لوگوں کا رش رہتا تھا. کہتے ایک دن میں ڈیوٹی کر کے آیا تو دیکھا کہ بابا جی کے کمرے کے باہر نہ تو لوگوں کی جوتیاں پڑی ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہے. کہتے میں دیکھا بندہ کوئی نہیں, میں نے سچے کپڑے سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا جی بابے اور انہوں نے بہانے لگ گئے, کپڑے شپڑے پڑ گئے تھے, تو کوئی بھی نہیں آیا ہے. کہتے میں گھر آیا آ کے کپڑے شپڑے بدلے, تو میں نے کہا چل یار جو بھی ہے تو مسایا ہی ہے, بھی بڑا بندہ ہے, چل دل مت کر. کہتے میں نے گیا جا کے بابے کے کپڑے بدلے, میں نے بابے کو دھویا, بابے کو نہلایا. جتنی دیر بابا جی بیمار رہے نا میں تمہارا نہیں کرتا. کہتے میں ڈیوٹی پہ تھا تو بابا جی کا جب انتقال ہوا نا تو ایک بکسے کی طرف اشارہ کر کے جاتے جاتے کہہ گئے کہ یہ بکسہ مجھے میرے پیر و مرشد نے دیا تھا, تم گواہ رہنا, یہ بکسہ میں جاتے ہوئے ایس ایچ او صاحب کو دے رہا ہوں. کہتے بابا جی کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں وہ بابا جی کا جنازہ ہو گیا, کل شریف کا ختم تھا, ان کی اسی جگہ پہ ہوا. کہتے مجھے بھی دعوت دی گئی. کہتے میں گیا تو ختم ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی یہ بکسہ بابا جی ایس ایچ او صاحب آپ کو دے گئی. تو باپ کا بکسہ ہے, یہ اس کی چابی ہے, ذرا کھول کے دیکھیں کیا ہے. کہتے بکسہ کھولا, ایک تہبر, ایک کرتا, ایک ٹوپی وہ تھی. میں نے کہا جی بند کر دو, ٹھیک ہے. بکسہ بھی میرے انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ بابے نے پیرا نے دیتا سی تم دے گئے, ایک باری پا کے لا دو, ایک باری پا کے لا دو, اپنی وردی پا لی. کہنے پتہ نہیں کی سی, بس پایا لتھا کوئی نہیں ہے, پایا لتھا کوئی نہیں ہے. ایسی طرح ہے اس کے رنگ ہیں, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پاس رنگ نہیں اس بادشاہ نے جنہوں چاہیے تھا کہ چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جام چکڑ بلیاں عجز و خاون تے کروز روباوڑ. یہ رنگ ہے اس ذات کے ذریعے, فقر بھی تھا, ولایت بھی تھی, رنگ بھی تھے. کہتے بس پھر وہ بس پہنا تو پھر مصیبت آنی. وہی بابا جس کو دم کرنے پہ میں گالیاں دیا کرتا تھا, خود بیٹھ کے دم کرتا ہوں. یہ رنگ ہے مالک کے, جس کو چاہے عطا کر. ہمارا کام تو سدا دینا ہے, ہمارا کام تو تایا کو مرضی ہے, دیکھے نہ دیکھے, کرم کرے نہ کرے, یہ ہمارے رنگ یہی ہے. تو وہ حضرت کی کیفیت تھی. حضرت آپ نے اپنا وقت وہیں گزارا, وہ وہاں نہ ایک جو ہے نا وہ سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے جو کپڑے پہنے تھے نا اسی میں حضرت کا انتقال ہو گیا. اور اس کا مطلب نہیں اگر کوئی نئے پہنے تو وہ غلط ہے, نہیں. میں نے کہا نا یہ کیفیات ہے, یہ حال ہے سب کے اپنے اپنے, اسی میں انتقال ہو گیا حضرت کا. تو وہ جو سر پہ پڑنا تھا وہ بھی پھٹ گیا ہوا تھا, کپڑے جگہ جگہ پہ باندھ لگے ہوئے تھے. اس نے سمجھا بابا غریب ہے. اللہ یہ غریب نہیں ہوتے, کبھی نہ ان کو غریب سمجھنا. بدل کر بھیج فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ان کو نہ غریب سمجھنا. یہ بادشاہ ہوتے ہیں, میں خانے دے دردے ہوتے رہندے ہیں کلندر, دیندے کھوندے تاجہ تائیں ایک پلکارے اندر. یہ بادشاہ ہوتے ہیں اپنے وقت کے. یہ جن کو آپ اور میں بادشاہ سمجھ بیٹھے, یہ تو چوڑے چماڑ ہیں,
بادشاہ تو یہ ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. ان کے بولوں پہ بادشاہیاں بنتی ہیں اور ان کے بولوں پہ بادشاہیاں گر بھی جایا کرتی ہیں. میں اس محفل میں موجود تھا. ہمارے سیالکوٹ میں بزرگ ہوئے ہیں, میں اس محفل میں موجود تھا. وہ کچھ کوئی فلائی کام تھا تو اے سی صاحب نے آنا تھا, انہوں نے آ کر افتتاح کرنا تھا. اور جو بزرگ تھے وہ بڑے پکے تھے, وہ اسپیشلی جماعت نہیں چھوڑتے تھے. وہاں رہی عصر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا, اے سی صاحب آ نہیں رہے تھے کوئی. وہ جو اے سی صاحب سے نیچے افسر ہوتا ہے نا, اس نے آ کر کہا کہ حضور تھوڑا جہا انتظار کر لو. اے سی صاحب 10-15 منٹ کی مسافت ہے پھر ہی ہوئے. وہ جو ہار تھا نا اے سی صاحب کے لیے, وہ پکڑ کے اپنے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں ساڈے لیے اے سی تسی ہو, الحمدللہ رب العالمین. دعا کر کے تیسرے دن وہ واقعی اے سی بن گئے. یہ رنگ ہے یہ. کئی بار اللہ کے رسول کے لیے مرے اور مٹے ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کے رسول بھی تو بڑا کچھ عطا کرتے ہیں. کبھی تو بھی مار کے دے, کبھی تو بھی اپنا مار کے تو دیکھ ان کے لیے. پھر دیکھا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں یہ لاہور میں مزار ہے, مدنگ میں حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ, آگے مجھے ان کا نام بھول گیا. صاحب تصنیف بزرگ تھے, تصوف پہ حضرت نے بڑا قلم اٹھایا. لیکن میں نے کہا نا یہ اللہ کے رنگ ہے. کشف المحدود کو بڑی شہرت ملی ہے, مکتوبات شریف کو بڑی شہرت ملی ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کام ان کا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن شہرت نہیں ملتی. حضرت کی تصانیف بھی اسی طرح کی شہرت نہیں مل سکی ان کو کوئی, لیکن حضرت نے بڑا کام کیا. اور اپنی ایک ان کی ایک کتاب ہے, وہ پھر آگے چھپی بھی نہیں, مجھ سے بس کہیں سے مل گئی مجھے بطور تحفہ. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے محلے کے جو حجام تھے نا, کام وہ چھوڑ چکے تھے, ان کے بیٹے کام کر. ان کا کام کیا تھا, انہوں نے بس اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہنا. کہتے میں ان کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا. پہلے اپنا بچپن تھا, جب جوانی آئی, شعور آیا, ٹھیک ہے جی کو تھوڑا فہم آیا, کہتے میں ایک دن کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہتے ہو اپنی دکان کے بیٹھ کے؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی مجھے کہنے لگے کہ میرے دل میں حج کا ارادہ تھا, پیسے جمع کیے اور پھر وہاں سے بلاوا بھی آ گیا. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ بندہ پیسے جمع کرنے سے جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. یہ کبھی پیسے کے بغیر میں نہ پڑھنا, جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. اور جس کو جب بلاوا آتا ہے تو پھر پیسے نہ ہوئی ہو بندہ پھر بھی چلا جاتا ہے. میرے پیروں مرشد گئے نا تو وہاں واپسی پہ آ کے انہیں کہنے لگے بھائی میں تیری منظوری کرا کے آیا ہوں. تو میں مولوی آدمی 8-10 ہزار تنخواہ, میں پونجی میری دل جوئی کرنے, میں کتنے جانا ہے ایویں میری دل جوئی کرنے. لو جی جناب, جو میرے مقتدی تھے حاجی غلام فرید صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. مجھے فرمانے لگے حضور میرا دل کرتا ہے تسی مدینہ پاک جاؤ تے اپنا پاسپورٹ دو تے تیاری کرو لے آئے. اچھا بندہ ہے نا وہمی میں پڑ جاتا ہے. لو جی وہ والا کام تو ہو گیا, دوسری ٹینشن لگ گئی. میں نے کہی میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو وہاں کیسے جانا ہے. میں جناب رات کو عشاء کی امامت کر کے گھر آیا تو میرے مقتدی ہیں وہ آ گئے, دروازے پہ دستک دی. میں جی جناب ذرا بیٹھ کے دروازہ کھولو کو گل کرنی. میں نے کھول دیا تو انہوں نے جناب 100 ریال کی نا 20 نوٹ 2000 ریال ہو گئے, وہ نکال کے نا میرے سامنے رکھی. میں کہنے لگے حضور تسی عمرے سے چلے گئے تھے, میرے لوگ خرچ نہیں جا رہے تھے. ایسے سے کوئی نہیں جاتا ہے, وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں, اور پھر جس کو وہ بلاتے ہیں پھر وہ سارے اہتمام بھی کرتے ہیں, وہ کروا دیتے ہیں سارا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ بلاوا تھا, چلا گیا. کہتے حج کر لیا, پھر مدینہ پاک حاضری ہوئی. کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نا وہ سلام پیش کر رہا تھا. کہتے بس میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور بے خود سا ہو کرنا میں نے حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو چھو لیا. کہتے وہاں جو شرطا کھڑا تھا نا وہ حسد اور غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا, اور اس نے کیا کیا, اس نے پورے زور کے ساتھ نا میرے ہاتھ پہ چھڑی ماری. کوئی تھا بڑھاپا اور کچھ تھا بھی اس میں بڑا غصہ. کہتے ہیں اتنی زور کی چھڑی میرے ہاتھ پہ لگی کہ میں اس کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا. لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. کیا دیکھتا ہوں زمین پہ نہیں گرا بلکہ حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں گرا, اور حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں میرا ہاتھ ہے. اور جگہ اس نے چھڑی ماری ہے نا, حضور اپنا دستے کرم اس جگہ پہ رکھ کے کہتے ہیں بابا محبوب تک کام نہیں پھر سوٹیاں دے کھانی ہی پہنی ہیں نا. اب کہتے ہیں ہوئے ہی کا چنا دے ہو بھی سارا کچھ ہی جائے, ہم کہتے ہیں ہو بھی کچھ
پوچھنا اور وہ بھی سارا کچھ ہی جائے میاں جی ایویں تو نہیں بھی خادم حسین بنا جاتا بابا جی صرف نعرہ نہیں مارا حضرت جی نعرے پہ پیرا بھی دیا حضرت پیرا کوئی نہیں ہے صرف باتیں ہیں اور باتیں بھی اتنی بڑی الامان والعفیف میں قبلہ پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ اب مغرب کی امامت فرما رہے تھے جب وہ قرات کی نا تو کرتے کرتے جب یہاں آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ گر کے بے ہوش ہو گئے وہ پیچھے سے کو مقتدی آگے آیا اس نے نماز مکمل کروائی جب حضرت کو ہوش آئی نا تو سب نے عرض کیا کہ حضور رون کیوں لگ پہ تو پھر بے ہوش کیوں ہوئے دیکھو کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں فرماتے جب میں یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آگے سے یہ آواز ہی نہ آئے خاموش اور کاذب کیا جھوٹ بولنے کے لیے میری بات کہہ رہے گی سارا دن تو پیسوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو طبیبوں کے پاس جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں وہ اتنا ڈرنے والے لوگ تھے حضرت سیدنا حارث بن عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت کہیں گئے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا آپ پہ پھول پھینکے آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے لوگوں نے اس کی حضور رو کیوں رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے کہ تم مجھے اللہ کا ولی سمجھتے ہو اللہ کا دوست سمجھتے ہو اس وجہ سے ہار بھی پھینکے ہار بھی پہنائے پھول بھی پھینکے یہ تمہارا حسن ظن ہے میں رو اس لیے رہا ہوں جب کل بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو پھر مجھ پہ کیا گزرے گی وہ واقعہ تو تھے کچھ حضرت جی وہ کچھ سمجھتے کچھ نہیں تھے اور ہم حضرت جی لوگ ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا ہماری بات سن ذرا نہیں حضرت جی تھل ہی رہی ہو پہلی بات تھل ہی رہی ہو چوڑیاں والیاں ناز وخامن تے دور نکالیاں جاون کٹے پریاں عز وخامن تے قرب دوروں پاون تھل ہی کدی نہ ہوتے ہوئی اور اخلاص ان بزرگوں سے جڑ کے روکتا جڑی پکڑی اجڑوں نکھڑی وہی بغیرہ جو گئی نہ چھوڑو اپنی جماعت کو یہ نت نئی تحقیقیں ہیں وہ کیا یہ غوث اعظم سے بھی زیادہ تحقیق کر چکے ہیں یا ان کو حضرت مجدد الفسانی کے بھی زیادہ دین آ گئے اور حضرت جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہ میں جو دو نام لیے ہیں یہ وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے صرف کتابوں سے استفادہ کیا بلکہ یہ تو وہ تھے جنہوں نے نگاہ نبوت سے پڑھا تھا ہاں حضرت جی یہ کتابوں والے نہیں تھے یہ نگاہوں والے تھے کتابیں خطا کھا جاتی ہیں نگاہوں والے نہیں کبھی خطا کھاتے یہ بات یاد رکھنا آج ہمیں یہ ٹپٹوں کے نیچے سے نئے جو ہے نا فلاسفر اٹھ رہے ہیں اور نئی نئی تحقیقیں لے کے آ رہے ہیں کیا انہوں نے تحقیق حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت سیدنا عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے پڑھا ہی حضور سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح حدیث کی صحت کے حوالے سے جہاں محدث جا کے جایا کرتے تھے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں یہ ان کی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے حضرت کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے ایک حدیث بیان کی سند کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ حدیث حضور نبی علیہ السلام کی نہیں ہے وہ آگے سے بندہ کہتا ہے حضور میں سند بیان کر رہا ہوں آپ صوفی آدمی ہیں آپ اس طرح کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے آپ نے فرمایا کوئی سند بیان کر رہا ہے وہ دیکھ جن کی حدیث ہے وہ خود کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے بچ کے رہنا آج شیطان ان کے اندر گھس چکا ہے اور جو اہل سنت کا انداز ہے جو اہل سنت کی فکر ہے یہ اس سے بھٹک رہے ہیں یہ چھوڑ رہے ہیں اس چارہ کو ہاں اس لیے اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت میرے دلائل کو سنو میں اللہ کے بندے تو جتنے مرضی دلائل ہے میں تیرا ایک دلیل نہیں سنوں گا میں تو ان کا ماننے والا جنہوں نے حالت بیداری میں حضور کو دیکھا تو خطا کھا سکتا ہے مجدد الفسانی خطا نہیں کرتا ہے تو خطا کھا سکتا ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں خطا کھا سکتے تو خطا کھا سکتا ہے احمد رضا نہیں خطا کھا سکتا اس لیے رہی پچ کے رو آج پتہ نہیں کیا کیا تماچی ہونے لگے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے وفا کرنا یہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں فلانے والے نہیں حضرت سارے حضور کے گھر والے ہیں یا تو جو فارس سے آئے حضور نبی علیہ السلام ان کے لیے کہیں کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے اگر سلمان اہل بیت میں سے ہے تو پھر قربان دو پھر ابو بکر کی شان کیا ہوگی اگر سلمان اہل بیت میں سے ہیں تو پھر ابو بکر کی شان کیا ہوگی
پھر عمر فاروق کی شان کیا ہوگی ہے؟ بالکل یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ سیدھا ٹیشو ہے، اس کو مروڑ کے جو مرضی اس کا بنا دو، لیکن الحمدللہ ہم سیدھے ہی رہ رہے ہیں بالکل حضرت جی۔ یہ نئی نئی تحقیق کی اس طرح تو اس طرح تو اس طرح نا اور یہ حضور کے وفادار ہیں یار، انہوں نے جاننے کی باری نہیں، انہوں نے مال بھی کہا، انہوں نے سارا کچھ ہی بار دیا نبی علیہ السلام۔ بلکہ صوفیاء کا کہنا ہے اللہ اس طرح ہوا نہیں، کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، بس ماشاءاللہ جمادی الاول جمادی الثانی ہے، رجب شعبان آ رہے ہیں، بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام ایک جگہ جا کے عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکتا، پوچھا جبرائیل کیوں؟ محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، محبوب علیہ السلام لے گئے تشریف۔ اب یہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں وہاں تھے جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آگے گئے، ٹھیک ہے جی، عرض کی محبوب پر جائیں گے، بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر اگر وہ ہوتے نا وہاں، انہیں عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لی ان کو کیا پتا ہے بندر کیا جانے کرتا سب، ان کو کیا پتا، اس لیے اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو۔ حضرت یہ دیکھو آپ کو ایک بندے کا پتہ چل گیا وہ غلط ہے، آپ اس کی دکان پہ سودا لینے جاؤ گے، پتہ لگ گیا وہ غلط ہے تو پھر کیوں حضرت ان کی باتیں سنتے؟ ان کی باتیں آپ کے دلوں میں شک کا بیج بوئیں گی، ہم نہیں سنتے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، دیکھو نا جی، یہ اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ جی اس طرح جی، دیکھو نا جی کس کس کا عرس نہیں ہو رہا، بیچ میں بڑے بھی ایسے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں، بڑے ایسے ہیں، میں بڑی جگہ کو جانتا ہوں کچھ بھی نہیں، عرس ہو رہے ہیں، اگر تم کے عرس ہوں تو پھر امیر معاویہ کا نام لیتے ہو، کیا موت پڑتی ہے؟ بڑی ایسی جگہ ہے کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی میرے لگی ہیں، وہاں بھی کچھ لگی ہیں، کہاں سے دلیلیں لی ہیں تم نے ان کے عرس کی؟ تو امیر معاویہ کے عرس کے لیے دلیل چاہیے نہیں، ہم سکوت ہے ہمارا، یہ صحابہ کے آپس میں مشاجرات بس اتنا ہے کہ میرے معاویہ کی بڑی شان لیکن حضرت علی ہے، اس میں کوئی دوسرا کوئی بات نہیں، آپس میں موازنہ نہیں ہے کوئی بھی، حضرت میرے معاویہ لیکن مولا علی ہے، مولا علی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، مولا علی جیسا کون آنا ہے؟ اس لیے ذریعہ بچ کے اپنے بزرگوں سے وابستہ، ٹھیک ہے؟ وہ اصل میں آگے سفر بھی بڑا پنڈی کا کرنے، وہ سنیاسی آ گیا کے پاس، بس دو باتیں کرتے ہیں، وہ آ گیا تو وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے سمجھا لے بھائی بابا واہ غریب ہے، بابا واہ یہ کون غریب ہوتے ہیں حضرت، میں کیا آپ کو بتاؤں ان کی امیریوں پہ قربان جاؤں ان کی امیریوں، وہ اس نے کہا یار بڑی دنیا داری کی ہے، پہلی بار موقع ملا ہے، وہ باہر گیا کسی بچے سے قلم دوات لی اور ایک ورقے کے اوپر اس نے پوری سونا بنانے کی ترکیب دی، پوری سونا بنانے کی ترکیب دی۔ ایک بزرگ تھے میری ان سے بڑی محبت تھی، ایک دن مجھے خوش ہو کے نہ فرمانے لگے یار یہ تینوں کچھ کہیے تھے پڑھ دیں گا، میں کیا جناب پڑھیں گے، ان فرمانے لگے پھر 40 دن کی تینوں کسی جنگل سے جانا پڑے، میں جی آئے نہیں جی ہونا ہے، میں اتھی رہ گئی، میں جی میں نہیں دیا کوئی، میں اپنے والدین کے بڑھاپے دی اولاد 17 سال بعد ماں ہے، بڑا میرا پیو ہوئی بڑی میری ماں ہے، تو میں نے چھاڑ کے وظیفہ پڑھنے جنرل ٹور ہے، میرے کو نہیں ہونا ہے، اچھا بڑے خوش ہوئے، آزماتے بھی ہیں نا یہ بھلا کی کرتا ہے، ایسا مجھے فرماتے ہیں پھر کار پڑھ دیں گا اپنے، میں چلو یہ کوئی گل سمجھ چاہتی ہے، لیکن یہ گل ہوں تسی بھی دسو وظیفہ پڑھ کے ہوئے گا کی؟ فرمانے لگے میرے پاس اتنے ہزار جینیاں اور اتنے ہزار چڑے نہیں، وہ ساری تیری ہو جائے، میں حضور تسی اپنے کو نہیں رکھو تسی اپنے کو نہیں رکھو، میں نے نہیں چاہیے، فرمانے لگے چاہیے کی میں حضور
جدیاں جن نے جدیاں چڑیلاں نے جدے آسمان نے جدی زمین نے جدے تسی اجڑا میں کوئی گل سناؤ میں بڑے خوش ہوئے ہاں کبھی نہیں چھوڑنا اپنا ماں کدی حضرت جی جن چڑیلا سانوں کی لگے جن چڑیلا نہیں اللہ راضی ہو جائے حضور نبی علیہ السلام راضی ہو جائے بس اسی کرے نا یہ سارے جن بھی تاڑے دے ساری چڑیلاں بھی تاڑے کبھی نہ رضی کرنا کوئی لا کے زمین و آسمان رکھ دے اور کو کے حضور کو چھوڑ دے کبھی بھی نہ چھوڑنا اس نے کافی بڑی دنیا داری کی ہے چل پہلا موقع ملے ہے اس نے جناب لکھا اور لا کے اس نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا ہم مسکرا کے فرمانے لگے سنگیا کی ہے کہندا حضور دیکھو نا کپڑے بھی پاٹ گئے نے پرنا بھی پڑ گیا ہے تے سونا بنان دی ترکیب جنہ دل کرے گا بنائیے بس پہ نہ غرض کسی سے واسطہ مجھے کام ایک ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے لیکن یہ دل نہیں توڑتے یہ دل نہیں توڑتے وہ کوشش کرو توڑو بھی نہ کوشش کرو توڑو بھی نہ کسی کا بہت بڑا کام ہے صوفیہ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل لگائی ہے اور یہ جو ہم یہ جو بات پہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں جو ہمیں اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آنا چاہیے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں آنا چاہیے ہمارے بزرگوں نے یہ کمال تھا ان کو نہیں آتا تھا اپنی ذات کے لیے غصہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو ظاہر ہے اگر گاؤں میں 100 گھر ہے تو لازم تو نہیں 100 پہ 100 ماننے والے ہیں کوئی قدر نہ ماننے والا بھی ہوتا ہے وہ ایسا گھر تھا کہ حضرت کا صرف نام ماننے والا نہیں تھا مخالف تھا شدید ان کو پتہ تھا کہ حضرت نے گزرنا ہے یہاں سے انہوں نے پہلے نہ کسی برتن میں راکھ جمع کر کے رکھی ہوئی تھی جب حضرت گزرے نا انہوں نے چھت سے حضرت پہ راکھ پھینکی حضرت کا منہ بھی کالا ہو گیا حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے آپ دیکھیں تو مسکرائے لیکن مریدوں کو غصہ آ گیا وہ لڑنے پہ تل رہا ہے آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے مجھ پہ راکھ پھینکی ہے تم کیوں لڑ رہے اگر حضور اسی لیے تو لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ پھینکی آپ نے فرمایا اگر مجھے غصہ نہیں آ رہا تو تم کیوں غصہ کر رہے وہ کہتے حضور آپ پہ راکھ پھینکی ہے آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا آپ پہ راکھ پھینکی ہے منہ مبارک کالا ہو گیا داڑھی کالی ہو گئی ہے ساری کی ساری کپڑے خراب ہو گئے امامہ خراب ہو گئے آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ اس لیے نہیں آ رہا اور شکر کرو میں تو آگ کے لائق ہوں راکھ پہ بات ختم ہو گئی ہے یہ انداز تھا وجہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہ خرابیاں شروع تب سے ہوئی ہیں جب سے ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا بچے ہو جاتے ہیں بیماریوں سے وہ مسکرا کے نہ فرمانے لگے بھائی اللہ تے موڑ دے چل ٹائم لگے گا تے سی بنا لیں گے اے اتنے ہر لینا ایسے بیچ دے دی اس نے جناب وہ رول کر کے نا نسخہ تو دے دیا اب کچھ 4-5 سال گزرے بیچارہ چکر کاٹتا کاٹتا واپس اسی گاؤں میں آیا جب گاؤں میں آیا تو بابا جی یاد آ گئی کہ نسخہ دیتا ہی سونا بنانا رہتا ہے بابے رنگوں تک بابا بھی بنا لیا لیکن جب آ کے دیکھا تو وہی کٹیا بڑا حیران ہوا خیال آیا نہیں بابے تر گئے انہوں نے کٹیا میں کسی اور نے قبضہ کر دیا وہ دیکھا تو بابا جی بیٹھے گئے سارے لوگ بیٹھے ہوئے بڑا غصہ لگا یار لوگ مجھ سے نسخہ مانگتے پھرتے ہیں میں نے دیا نہیں بابا جی کو بغیر مانگے دے دیا تو انہوں نے بنایا نہیں یہ کیا ہے وہ بہرحال اس وقت تو بیٹھے رہے جب لوگ چلے گئے نا تو اس کرتے ہیں حضور سونا نہیں یہ بنایا فرما لگے ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا وقت ملے گا تو بنا دیں گے ہمیں وقت ہی نہیں ملا ہمیں وقت ہی نہیں ملا کوئی چل اب تم آیا نا تو چل اکٹھے بناتے ہیں جب مغرب کا وقت آیا اس کو کہنے لگے یار پیشاب بھی آیا ہے وضو بھی کرنا ہے تو مغرب دی جماعت بھی چھتی کرو جلدی جہاں ذرا میرے نال ذرا پیشاب کر رہا ہے کہ وضو کر رہی ہے اس کو لے گئے بائک اس کو ایک جگہ کھڑا کیا آگے جا کے نا زمین پہ بیٹھ گئے اب اسی طرح نہیں کھولا بھی تو اس کو کہتے کیا ہے وہ یار میں پیشاب کرنے بہ گیا مت پٹے دے تین چکے کوئی نہیں تین کر مٹی دے تین ڈھیلے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں بعد میں اب جناب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نا نیچے ہو لیکن جب نیچے ہو تو کیا دیکھتا ساری زمین چمک رہی ہے لشٹیں مار رہی ہے سونے کی ہو گئی ہے بڑا حیران ہوا وہ بھائی جو نسخہ میرے پاس ہے تقریباً کو 1.5-2 ماہ محنت کرے گی تو کو تھوڑا سا سونا بننا ہے یہ کیا ہوا ساری کی ساری زمین سونے کی ہو اب بابا جی نے کام کیا تھا آواز دے کے کہنے لگے اور سنیاسی بابیا لگتا تو میری جماعت چھڑوانی ہے کیوں نہیں مٹی دیا ٹھیلے پھڑانے اذان آواز آ رہی ہے میرے کان وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے
مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے سونا ہی سونا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر سونے کے 3 ٹکڑے دے دے. وہ کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے آدمی، میں اتنے آپ کے مرید ہیں تو آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں پتا. آپ نے فرمایا وہ کون سا؟ تو حضور سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ سانو پھر وہ دے گئے ہیں جنہیں استنجا بھی نہیں ہوتا. خوش ہے دے کے جانے دے سانو کی کیا فرمایا ہمیں پھر وہ دے گئے اس سے استنجا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز دے کے جانی تھی ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑوں میں تو یہ سمجھا اسی پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھے ہیں. نکل گیا ان کا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. آؤ حضرت جی کوشش کریے کہ صاحب دے ہو جائیے. حضرت جی غلطی ہونی یہ میری بات میرے پیرو مرشد فرمانے ہیں بھائی سائیکل سڑک تے چڑھے گی تو پینچر تے ہونی ہونی ہے، لیکن پتر پینچر رہن نہ دے اینو نال ہی توبہ دا پینچر لا دے. پینچر رہن نہ دے اینو توبہ دا پینچر نہ دی لا دے. پینچر ہونی ہونی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. نال حضرت انہیں بڑے بڑے روپ بدل کے آنا ہے، کدی بڑی پگ بن کے آنا ہے، کدی بڑا جا جبہ پا کے آنا ہے، کدی اینج والی پگ بن کے آنا ہے. یہ ساتھ ہی چلنا ہے حضرت، یہ ساتھ ہی چلنا ہے. اس میں بڑے بڑے انداز بدلے گا، کبھی اس سٹائل کی داڑھی رکھے گا، کبھی اس سٹائل کی داڑھی رکھے گا. لیکن پتر اپنے بڑوں کو رہا میں جہاں جاتا ہوں میں بچوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر اے تحقیقہ شقیقہ نو بنا کے نا بتی تینوں کسی کانے چواڑ چھڑو پڑھ کے تے اپنے بزرگوں دے رستے تے رہو. امام احمد رضا خان شیخ محقق مجدد الفسانی حضور غوث اعظم ملا علی قاری امام ابن حجر اسقلانی، ایسے اپنے بزرگوں کو بہت خطرناک تو ہو جا رہا ہے. اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو. بڑے بڑے رنگ ہیں. اللہ قبلہ کو سلامت رکھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضرت کے لیے کتنی محبت ہے. ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن میں جناب کا سلام پیش کرتا رہتا ہوں میں کہ حضرت کو میرا سلام تھا. بھائی ہمیں بھی تو پیار ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں. اب چند ہی تو لوگ ہیں تو حضرت بڑے بڑے اپنے کام میں بدل گئے. کچھ ہی تو ہیں جو آج بھی حضرت ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو آج بھی صحابہ پہ پیرا دے رہے ہیں، جو آج بھی اہل بیت پہ پیرا دے رہے ہیں. اور دعا کرنا کہ حضرت اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.